السلام علیکم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر میں کربلا کا واقعہ بتا رہا تھا، محرم کا واقعہ بتا رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتا رہا تھا۔ اور میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے، شیعہ لوگ ہر سال محرم کیوں مناتے ہیں، تو آپ کو یہ بات جاننے کے لیے ایک واقعے کو سمجھنا ہوگا، ایک واقعے کو جاننا ہوگا، جو واقعہ کربلا کا واقعہ بھی ہے اور وہی واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو شروع سے واقعہ بتا رہا تھا، کربلا کا پورا واقعہ، محرم کا پورا واقعہ، محرم منانے کی وجہ کیا ہے، محرم منانے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا ہے۔ تو وہ واقعہ میں آپ کو بالکل شروع سے بتا رہا تھا، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو پورا واقعہ نہیں بتایا۔ یزید کے خلیفہ بننے تک کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید جب خلیفہ بن گیا تو اس کے خلیفہ بننے تک کا واقعہ میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا۔ تو وہ ویڈیو اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ جو ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا پارٹ 1 میں بنا چکا ہوں، اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں، وہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ اس پارٹ 1 کے اندر یزید کے خلیفہ بننے تک کا واقعہ میں نے بتا دیا۔ تو اگر آپ نے ابھی وہ پارٹ 1 وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس ویڈیو کے پارٹ 1 کو ضرور دیکھ لیں۔ جو ویڈیو میں نے پہلے بنائی تھی اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ کربلا کا پورا واقعہ کیا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ کیا تھا، اور آخر محرم ہر سال کیوں منایا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے۔ کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں نے واقعہ شروع سے بتایا ہے۔ اگر آپ واقعے کو شروع سے جانیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے، تبھی آپ محرم منانے کی وجہ کو سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کے اندر واقعہ شروع سے نہیں ملے گا۔ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد کیا واقعہ پیش آیا یہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ جان چکے ہوں گے کہ محرم منانے کی وجہ کیا ہے اور آخر محرم کیوں منایا جاتا ہے۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کے پارٹ 1 کو آپ دیکھ لیں، تبھی آپ اس ویڈیو کو سمجھ پائیں گے، تبھی آپ اس ویڈیو میں بتائے جانے والی چیزوں کو سمجھ پائیں گے، تبھی آپ محرم منانے کی وجہ کو سمجھ پائیں گے۔ تو اس پارٹ 1 کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور آپ آئی بٹن پر کلک کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں اسکرین پر بھی وہ ویڈیو آپ کو نظر آئے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ پورے واقعے کو اور محرم منانے کی وجہ کو سمجھ پائیں۔ اور آپ میرے چینل پر جا کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس ویڈیو کے پارٹ 1 کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پارٹ 2 ہے، اس لیے آپ پہلے پارٹ 1 کو دیکھیں۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے جو واقعہ ہمارا رہ گیا تھا اس واقعے کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، یزید کے خلیفہ بننے کے بعد کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ جب یزید خلیفہ بن گیا اور تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو اس نے مدینے کے حاکم ولید بن عتبہ کے پاس خط لکھا اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے پر مجبور کرو، اور ان سے کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو ولید بن عتبہ نے جب یزید کا خط پڑھا تو وہ فکر مند ہو گیا۔ تو ولید بن عتبہ نے ایک آدمی حضرات صحابہ اکرام یعنی حضرت حسین وغیرہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو اور مہلت دو۔ تو ولید بن عتبہ نے ان حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مہلت دے دی اور وقت دے دیا۔
تو جیسے ہی رات ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ملی کہ ولید کے سستی کرنے کی وجہ سے، ولید کے ان کو مہلت دینے کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں، تو یزید نے جو مدینہ کا حاکم تھا ولید، اس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور مدینہ کا حاکم کسی اور کو بنا دیا۔ اب جو مدینہ کا حاکم بنا تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو گرفتار کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی، لیکن وہ فوج ناکامیاب رہی۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گرفتار نہ کر پائی۔ اور یہاں عراق کے اندر کوفہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ان کا بیٹا ہے وہ تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہے، اور اہل کوفہ کو جب اس بات کا بھی علم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو اہل کوفہ نے بھی یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کرنے لگے اور کہا کہ یہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، ہم اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ تو پھر کوفہ والوں نے 150 سے زائد خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان خطوط کے اندر یہ کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کو ہی اپنا خلیفہ مانیں گے اور ہم مانتے ہیں کہ آپ ہی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو ان خطوط کے اندر اہل کوفہ نے حضرت حسین کو یہ بھروسہ دلایا، یہ یقین دلایا کہ وہ یزید کے مخالف ہیں اور حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کو کوفہ بلا رہے ہیں۔ تو خطوط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اہل کوفہ والے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہو رہا تھا، جو اختلاف پھیل رہا تھا، اب وہ ختم ہونے والا ہے، مسلمان سب ایک خلیفہ پر متفق ہو جائیں گے اور یزید جو کہ نااہل ہے اس کی خلافت سے اسلام اور مسلمان بچ جائیں گے، مکہ اور مدینہ والے تو میرے ساتھ ہیں ہی، وہ تو میرے ہاتھ پر بیعت کر ہی لیں گے اور کوفہ والے بھی، اہل کوفہ اور عراق کے اندر بھی میرے ہاتھ پر بیعت لوگ کر لیں گے، یعنی اب مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ رہے گا، سارے مسلمان متفق ہو جائیں گے، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب جنگ نہیں ہوگی، مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہیں ٹکرائیں گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو وہ کوفہ جائیں گے ہی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کوفہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ وہاں کے حالات کا پہلے آپ جائزہ لے لو، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد آپ مجھے بتائیں، اگر حالات صحیح ہیں تو میں کوفہ آ جاؤں اور اگر حالات صحیح نہیں ہیں تو میں کوفہ نہ آؤں۔ تو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر 2-3 دن رہتے ہیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل کوفہ واقعی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، اور کوفہ والوں میں سے 18,000 لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ پھر مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں، آپ کو کوفہ میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اہل کوفہ آپ ہی کے ساتھ ہیں اور آپ کے ہاتھ پر ہی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہی خلیفہ مان رہے ہیں اور یزید کی خلافت سے انکار کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط پڑھتے ہیں تو انہیں اور زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے، انہیں اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
اہل کوفہ انہی کو خلیفہ مان رہے ہیں اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اور بھی زیادہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا خط بھیج دیتے ہیں تو خط بھیجنے کے بعد کوفہ کے حالات اچانک سے بدلنے لگتے ہیں۔ کوفہ کے حالات وہ نہیں رہتے جو خط بھیجنے سے پہلے ہوتے ہیں، اچانک سے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوفہ کے جو گورنر تھے اس وقت حضرت نعمان بن بشیر، ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوفہ میں لوگ اور مسلم بن عقیل یزید کی خلافت سے انکار کر رہے ہیں، اور مسلم بن عقیل آ کر کوفہ والوں کو حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کروا رہے ہیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر اہل کوفہ کو سمجھاتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے امیر کی بغاوت کر رہے ہو، اپنے خلیفہ کی مخالفت کر رہے ہو، تمہارا خلیفہ اور امیر یزید ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور حضرت حسین کے ہاتھ پر جو تم نے بیعت کی ہے اسے توڑ دو۔ لیکن اہل کوفہ نعمان بن بشیر کی بات نہیں مانتے۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر یزید کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس خط میں یہ کہتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ کوفہ والے تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں اور تمہیں خلیفہ مانے اور کوفہ میں تمہاری حکومت و سلطنت رہے، تو جلدی سے یہاں پر ایک آدمی بھیج دو جو اہل کوفہ کو سمجھائے اور ان سے کہے کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے اور تم کو خلیفہ مانے، اور مسلم بن عقیل نے جو حضرت حسین کے ہاتھ پر کوفہ والوں سے بیعت کروائی ہے اس کو توڑوائے۔ تو جلدی سے ایک آدمی یہاں پر بھیج دو۔ جب یزید کے پاس نعمان بن بشیر کا خط پہنچتا ہے تو یزید خط پڑھ کر بہت ہی زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ پھر یزید عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا حاکم بنا کر بھیج دیتا ہے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آتا ہے اور کوفہ میں آنے کے بعد تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ والوں کو تقریر کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارا خلیفہ اور امیر یزید ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس کی خلافت کو تسلیم کرو، اور حضرت حسین کے ہاتھ پر جو بیعت تم نے کی ہے اس کو توڑ دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے اندر اپنے جاسوسوں کو پھیلا دیتا ہے اور ان جاسوسوں سے کہہ دیتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ۔ پھر وہ جاسوس مسلم بن عقیل کا پتہ لگا دیتے ہیں، اور جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں اس گھر کے باہر 70 لوگ آتے ہیں جو کہ عبید اللہ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے تھے۔ 70 لوگ جب دروازے پر پہنچتے ہیں پھر مسلم بن عقیل اکیلے تلوار لے کر دروازے پر آتے ہیں اور ان 70 کے 70 لوگوں سے مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ پھر وہی لوگ دوبارہ آتے ہیں، پھر مسلم بن عقیل ان کو بھگاتے ہیں، تو اس بار مسلم بن عقیل زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد ایک فوج بھیجتا ہے اور اس فوج کو حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ پھر اس میں فوج میں ایک شخص ہوتا ہے محمد بن اشعث، وہ آتا ہے مسلم بن عقیل کے پاس اور کہتا ہے کہ میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا، میں تمہیں امان دیتا ہوں، اور میرے امان دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے عبید اللہ ابن زیاد تمہیں قتل نہ کرے۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں، مجھے اپنے خون کا خوف نہیں، میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے حسین اور آل حسین کے خون سے، کہیں ان کو قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے اگر تم مجھے امان دے رہے ہو تمہارے امان دینے کی وجہ سے میرا قتل تو رکے گا نہیں، لیکن تم میرا ایک کام کر دو، ابھی اسی وقت ایک قاصد اپنا ایک آدمی حضرت حسین کے پاس بھیج دو، کیونکہ وہ میرا خط پڑھنے کے بعد کوفہ آتے ہی ہوں گے، ان کے پاس ایک آدمی بھیج دو اور ان سے کہلوا دو کہ آپ کوفہ نہ آئیں۔ کوفی لوگ جن کوفیوں نے اور اہل کوفہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اقرار کیا تھا، انہوں نے آپ کی بیعت کو توڑ دیا ہے اور اہل کوفہ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کی خلافت کو اب وہ تسلیم نہیں کر رہے، وہ یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں، انہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ کو دھوکہ دے دیا ہے۔ تو اتنا مسلم بن عقیل محمد بن اشعث سے کہہ دیتے ہیں۔ پھر محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اسے امان دیتا ہوں، انہیں قتل نہ کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہیں امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم، پہلا ظلم وہ کرتا ہے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کو
قتل کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آپ نے آج کی اس ویڈیو میں یزید کے خلیفہ بننے کے بعد سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت تک کے واقعے کو جان لیا۔ اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بھی واقعات پیش آئے، اور انہی میں کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اور رہا یہ سوال کہ کربلا کا واقعہ کیا تھا اور کیوں پیش آیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس طریقے سے پیش آیا اور پورا واقعہ کیا تھا، اور آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا، اور شیعہ لوگ ہر سال محرم کیوں مناتے ہیں، اور تعزیے وغیرہ کیوں نکالتے ہیں، اور ماتم کیوں مناتے ہیں، یہ ساری ضروری اور اہم باتیں میں اگلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کے بعد بہت ہی جلد میں ایک ایسی ویڈیو بنانے والا ہوں جو اس ٹاپک کا پارٹ 3 ہوگا، اور وہ ویڈیو بہت ہی چھوٹی ہوگی۔ اس ویڈیو کے اندر ان تمام ضروری باتوں کو میں بتاؤں گا، تو بہت ہی جلد میں وہ ویڈیو بنانے والا ہوں، پارٹ 3 میں بنانے والا ہوں۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس پارٹ 3 کو آپ ضرور دیکھیں، تب آپ جان پائیں گے کہ محرم کیوں منایا جاتا ہے، اور شیعہ لوگ ہر سال محرم کیوں مناتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ کیا ہے، اور آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کیا واقعات پیش آئے۔